جہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا دھوپ کا اور پیاس کا ہوگا، جیسے بعض حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ زمین جو ہے تانبے کی بنا دی جائے گی اور یہ سورج جو ہے 7 نیزے پر آ جائے گا، کروڑوں میل دور ہے، آپ کچھ دیر بھی دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرمی سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جسم کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ ہندوستان کی گرمی میں بیٹھ کے دیکھیں، 5-6 دن کے لیے آپ جائیں گے تو واپس آتے ہیں تو رنگ بدلا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی آپ کمروں میں بیٹھتے ہیں، بہت کم باہر نکلتے ہیں، لیکن اتنا اثر ہو جاتا ہے اس گرمی کا۔ تو بھائی ایک حقیقت ہے اتنی بڑی، زمین جو یہ ہے اس وقت ایک میٹیریل کی بن جائے گی، تانبے کی، اور یعنی یہ کہ وہ یہ زمین جو ہے اس کو ابزرو کر لے گی، ہیٹ ابزرو کرتی ہے، لیکن تانبے کی جو خاصیت ہے وہ پلٹ کے دیتا ہے ہیٹ دوبارہ اسی انداز سے ریٹرن کرتا ہے ہیٹ کو، اور ہم لوگ بالکل اس حالت کے اندر ہوں گے، اس مقام پہ کھڑے ہوں گے بے یار و مددگار، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سورج اس طرح چمک سے بالکل نزدیک آ چکا ہوگا، اس کی تپش کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنی سینٹی گریڈ ہوگا وہ اس وقت گرمی، ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں، پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس قدر پسینہ ہوگا، کچھ سجائی نہیں دیتا ہوگا، اور یہ وہ ایسی سورج کی روشنی ہوگی کہ روشنی نہیں بلکہ اندھیرا ہوگا اس میں، اللہ تعالیٰ کا چمک سوج رہا ہوگا، لیکن کیا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، اتنی ڈارکنیس ہوگی کہ انسان کو کوئی دوسرا نظر بھی نہیں آئے گا۔ اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں یہ حالت، سوچیں آپ کیا ہوگا ہمارا۔ چمک چمک کے ستاروں مجھے فریب بنا دو، چھ یاد آتا ہے مجھے اپنے، چمک چمک کے ستاروں مجھے فریب بنا دو، وفا کے نام پہ یارو مجھے فریب بنا دو۔ یہ سب فریب ہے دنیا کے اندر، ستارے چمکتے جو نظر آتے ہیں نا، ہمیں ستاروں سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی لذات چیزیں جو ہمیں ان اعمال سے روکتی ہیں کہ جو اس وقت ہمارے لیے پروٹیکشن ہوں گی، اس کے لیے اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، اللہ نے پہلے بتا دی سب چیزیں، وعدہ کر دی ہمارے، یہ نہیں کچھ چھپا کے رکھی، وعدہ کی ہے کہ حالت ہے آئیں گے آپ پر، چھپا نہیں رہا اللہ تعالیٰ، چھپایا تو نہیں، اور یہ بھی کہا آپ بچ سکتے ہیں اس سے، یہ حدیث سناؤں گا میں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی نہیں، زندگی انسان کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، تو جنت ہمارے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، راستے ہیں اس میں جانے کے، بہت مزیدار راستے ہیں، ہم سے رہیں گے اسی دنیا میں، ہم نے وہ راستے بنانے جو سیدھ ڈائریکٹ آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے سوچیں، ایسا نہیں کہ بھائی ضروری حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، تو خود ہمیں یہ جو فریب دیتے ہیں چمک چمک کی جو چیزیں ساری، تو اس سے بچے آدمی، چمک چمک کے ستاروں ہمیں فریب بنا دو، وفا کے نام پہ یارو ہمیں، یہ وفا کریں گی دنیا ہمارے ساتھ، کہ وفادار ہو سکتی یہ چیزیں۔ کتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے شاعر نے کہ ستارے جو ہیں وہ رات کو چمکتے ہیں، اس کے بعد ان کی چمک کہاں جاتی ہے، جیسی صبح ہوتی ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی ساری بے وفائی ہے، کیوں دھوکہ کھاتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے، یہ تو ہمیں وفا کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوست ہوا دشمن ہے سب۔ تو یہ حالات جو ہمارے سامنے جو پیش کیے گئے ہیں، صحابہ کرام سنتے تھے، آج ہم بھی وہی باتیں سن رہے ہیں، وہی حدیثیں ہیں، وہ اس وقت زبانی سنتے تھے، وہ حدیثیں ہم تک پہنچ گئی، کیوں نہیں ہم سمجھتے اس بات کو، ان والوں کو کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پروٹیکشن ہے ان دنوں کی، اس وقت کے لیے۔ مجھے بتایا سب سے زیادہ پرابلم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دھوپ اور پیاس، پوچھیں نا پیاس کا کیا حال ہے اس وقت، اور کتنی دیر کے لیے پیچھے بھول جائیں آپ، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، 50,000 ایئرس کو بھی ساتھ شمار کر لیں آپ، وہ بھی یہ سال نہیں بلکہ ادھر کے ساتھ، یا تو وہ یا یہ۔ الحمدللہ آج سمجھ لیں، ہم ہوش سنبھال لیں
تو اسی پوزیشن کا کہتا ہے بے حساب جنت میں بھیج دوں گا. فرمایا اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری جاتے رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ایسے شخص اور ایسے مرد کو جو یہ فیل کرتا ہے، تنہائی ہو، اللہ کا ذکر ہو اور رو رہا ہو، فرمایا آج گارنٹی دیتا ہوں، یہ دنیا میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے، آج اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی فوراً اس کو اٹھا کے عرش کے سائے کے اندر رکھ دیا جائے گا. یہ ہے ذکر اللہ کا دوستو. کیا ہے اس میں بڑی چیز؟ رونا.